السلام علیکم. ٹوڈیز ڈائلاگ بائی اظہر ناظر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کل ہاٹ ٹاپکس جو ہیں وہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا الیکشن اور نو الیکشن اور پریزنٹ پاکستان سینیریو کے حوالے سے. تو یہی چیزیں جو ہے وہ ان ہیں اس وقت، اور خبر گرم ہے کہ نواز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انسائڈر سورسز کی طرف، ظاہر ہے یہ انڈائریکٹلی پیغام دیے جاتے ہیں، تو کہ آپ جو ہے وہ فی الحال پاکستان نہ آئیں جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے، یا اگر آپ بھی جائیں الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد کہ آپ جارحانہ سیاست کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کا نام آپ اپنی الیکشن کمپین میں نہیں لیں گے. جبکہ سورسز کے مطابق نواز شریف صاحب نے اس بات پہ بہت جو ہے سخت ری ایکشن دیا اور وہ اس چیز پہ آمادہ نہیں ہے. بہرحال اس وقت نواز شریف صاحب اور شہباز شریف دونوں اس وقت انگلینڈ میں ہیں، اور انسائڈ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جن نے تین جو ہے ناموں پہ سرخ نشان لگایا ہے یا کراس لگایا ہے، وہ اس میں ایک نواز شریف صاحب کا نام ہے اور ایک مریم نواز اور ایک شہباز شریف. یعنی فیوچر جو بھی سیٹ اپ الیکشن کے بعد گورنمنٹ اپوزیشن کا بنتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی منشا یہی ہے کہ اس دفعہ اگر کوئی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر شپ کے لیے امیدوار ہے نون لیگ سے، تو ہی شوڈ بی ادر دین نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز. تو خیر یہ اب تو میاں صاحب اب ہے کہ وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. بہرحال میں نے جو ہے وہ یہ کل بھی بات کی تھی، آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ریپلیس ہو رہے ہیں، فائز عیسیٰ صاحب ٹیک اوور کریں گے 16 سپٹمبر سے. آئی تھنک صدر پاکستان کی میعاد بھی کوئی ایک آدھ ہفتہ باقی ہے، تو بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو نیا سیٹ اپ کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں اس وقت کیا ہے، وہ جو ہے وہ کسی کو کچھ اندازہ نہیں. عوام سڑکوں پہ ہے، بجلی کے بلوں کا پروٹیسٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے تیز ہوتا جا رہا ہے. آج بھی جماعت اسلامی کی کال تھی، شاید کراچی میں ان کا جو ہے زور زیادہ ہے، یا باقی شہروں میں بھی ہوئی ہوگی، لیکن شاید میڈیا کو اس کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ کہیں کہیں آپ کو اس کے کلپس نظر آتے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق بار کاؤنسلز کی بھی جو ہے ہڑتال 5 یا 7 تاریخ کو ہے، اور ابھی تک شاید انہوں نے بجلی کے بلوں کو اپنے ایجنڈے میں ایڈ نہیں کیا. اور اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے میجر ایشو ٹو بی کنفرنٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ بات یہ ہے کہ موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ کم و بیش بالکل لا تعلق ہے یا کولڈ بلڈ اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے. جو کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی مرضی کے جو ہے چند صحافیوں کو بلا کے انگریزی میں جو ہے بات چیت کی، جس کا جو ہے وہ باقی بھی لاگر جتنے سینئر میڈیا اینکرز رہے ہیں ان کی یہی کہنا ہے کہ وہ صرف ابھی تک اپنی انگریزی سے لوگوں پہ روب جاڑنے کے چکر میں ہیں. تو انگریزی میں کہی ہوئی غلط بات بھی درست نہیں ہوتی، وہ غلط ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ سولنگی صاحب پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے. پھر جو ہے جاوید چودھری صاحب کو میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے تقریباً 15 دنوں میں دیر ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آتا. اور الیکشن کمیشن اگر ڈیٹ نیکسٹ ویک جو ہے ایز پر پرسیپشن یا جو رومرز ہیں اناؤنس کر دیتا ہے، شاید اگلے سال کے شروع کے 1-2 مہینوں کی ڈیٹ ہو سکتی ہے. ابھی تک صرف لوگ برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں جب تک کوئی ڈیفینیٹ ڈیٹ سامنے نہیں آ جاتی. تو جو عمران خان صاحب کی حکومت نے جو خندقیں کھودی ہیں مہنگائی اور معیشت کی جو ہے اس کے سلسلے میں، اور جو اس کو جو ہے وہ گلف کو وائڈن کیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، اور جس طرح لا تعلق ہے پریزنٹ جو ہے نگران حکومت یا کاکڑ صاحب اینڈ ہز سو کالڈ کیبنٹ، لوگوں کا یہ تک نہیں پتہ کہ بجلی پانی کا اس وقت وزیر کون ہے. اتنے بڑے
جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ خودکشی پہ مجبور ہو گئے ہیں، بجلی کے بل بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، لوگوں کی سخت ختم ہو گئی ہے۔ بلکہ جاوید چودھری صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر حکومت جو ہے عوام کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے تو وہ بات یہ ہے کہ یہ قسم کا جو ہے یہ سخت الفاظ ہیں گو، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے ٹینیور میں جب نواز شریف صاحب تھے تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ بھی ایک بچر سے ان کو تشبیہ دی جاتی تھی کہ بوٹی چھوٹی رکھنی ہے یا بڑی، اور وہ جو ہے پوچھتے ہیں اور پھر اس حساب سے وہ لوگوں پہ وہ اپنے جو ہے وہ چلاتے ہیں جو ہے جو بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، دس از ہائٹ آف اسٹوپیڈیٹی۔ میں آج یہ بجلی کے بل کا ایک بریک اپ دیکھ رہا تھا اور کوئی مجھے سرکل کر کے چیزیں بتا رہا تھا پوائنٹ وائز کہ اس پہ نمبر آف یونٹس کنزیومڈ کا یہ بل ہے، بجلی کی پرائس یہ ہے، سلیب یہ ہے، اس کے بعد انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس، دوسرے ڈیفرنٹ ٹیکسز، سر چارج، نیلم جیلم، ریڈیو ٹی وی کے علاوہ ایک اور بڑی مذکیہ چیز کا کالم بنا ہوا ہے جس پہ پہلے لوگوں نے غور نہیں کیا کہ حکومت کو جب جو ہے یہ ٹیکس جو بجلی کے بلوں میں متفرق قسم کے ٹیکسز جو ہے وہ اندھا دھند ڈال رہے ہیں، ان کو جب کوئی اور ٹیکس نہیں ملا یا سارے ٹیکس ختم ہو گئے تو انہوں نے ایک کالم مزید ٹیکس کے نام سے ڈال دیا۔ تو یہ بڑی مذکیہ خیز بات ہے۔ ایک تو آپ دنیا میں مہنگی ترین بجلی بیچ رہے ہیں، بجلی اگر فرنس آئل سے بن رہی ہے تو میرے بھائی بنگلہ دیش میں اور دوسرے پڑوسی ممالک میں بھی بجلی کا بڑا حصہ فرنس آئل سے ہی بنتا ہے، وہاں بھی یہ یونٹ اس قدر مہنگا کیوں نہیں؟ افغانستان جیسا جو وار ریڈن کنٹری رہا پچھلے 50 سالوں سے، وہاں بھی بجلی کا یونٹ جو ہے آپ کی نسبت بہت سستا ہے۔ تو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہی یہ ایسا ٹریٹمنٹ کیوں ہے؟ اور اب تو پاکستانی عوام کی سخت سے باہر ہو گیا، ایک 50-60 ہزار انکم والے بندے کو آپ 35,000 مہینے کا بل بھیج دیں گے تو وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ عوام کے لیے زندہ رہنے کا کوئی آپشن تو چھوڑ دیں آپ۔ پھر وہی بات آپ کہ جی ہم قسطیں کر دیں گے، ڈیفر کر دیں گے، اگلے مہینے بھی میرے بھائی اسی نے بندے نے بل دینا کہیں سے۔ تو یہ تو اب کافی ہو گیا، یہ ٹرک سب چھوڑ دیں، بجلی کے بلوں کو ریویو کریں اور اس پہ ناروا قسم کے جو ٹیکسز ہیں ان کو ختم کریں، اور یہ مزید ٹیکس والا کھانا تو بالکل ہی ختم کر دیں۔ اور بجلی اگر مہنگی ہے، چلیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے۔ ایک تو آئی پی پیز کو میں نے کل بھی سوشل میڈیا پہ یہ ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آپ ان آئی پی پیز کو جنہوں نے الاؤ کیا تھا، جن گورنمنٹس نے، پی پی نے یا نون لیگ نے اپنے دور میں مہنگی بجلی کے جو ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹس کیے اور ایڈوانس پیمنٹس ان کو کی گئیں اور ڈالرز میں پیمنٹس کی بات ہوئی، اور ان کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کی ساورن گارنٹیز ہیں جن کا عمران خان صاحب بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم صرف ذکر ہی کرتے رہے، ان کے کانٹریکٹس کو ری وزٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بہت بااثر لوگ ہیں جن کی یہ آئی پی پیز جو چلا رہے ہیں، اور ان کا اربوں کا پروفٹ ہے رپورٹڈلی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ۔ تو وہ اپنا دھندا کیسے بند کر دیں؟ تو بات یہ ہے کہ حکومت کو بولڈ سٹیپ لے کے یا تو ان کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور وہ ایگریمنٹس کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو ڈالر میں پیمنٹس ہوں گی، خواہ وہ بجلی وہ کھپت ہو یا نہ، ان کو گورنمنٹ باؤنڈ ہے پیمنٹ کرنے کی۔ تو یہ اس قسم کی جو کانٹریکٹس کوئی بھی حکومت جو ہے جس کے ہوش و حواس سلامت ہے وہ نہیں کرتی انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کی کوئی پرسنل کنسیڈریشن اس میں ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ان کانٹریکٹس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی پی پیز فساد کی جڑ ہیں سارے، اور ایک جو حال یہ ہے کہ آپ آئی پی پیز کو نیشنلائز کر دیں اور حکومت اپنے کنٹرول میں لے لے، اور اس کے بعد یہ بجلی کا کرائسس جو ہے بلوں کا ختم ہو سکتا ہے، یا کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے کم ہو سکتی ہے، اور یہ جو اس میں بہت سی چیزیں لگانے کے باوجود حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو ایک بڑے کرائسس کو آپ ایورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومت اگر جس قسم کی کولڈ بلڈڈ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، بجلی پانی کے وزیر کا نہیں پتہ کون ہے، سولنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کاکڑ صاحب انگریزی بولنے سے ان کو فرصت نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی ہے لیکن حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں۔ تو بھائی یہ لوگ پھر پاگل ہیں جو سڑکوں پہ آ گئی یا خودکشیاں کر رہے ہیں۔
آپ لوگوں کو چونکہ اپنی جیب سے یہ چیزیں نہیں دینی پڑتی، اس لیے آپ کو عوام کا احساس نہیں ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا واٹ اسٹیبلشمنٹ از اپ ٹو، تو اشرافیہ کیا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو ہے وہ انٹرم جو بھی ہیں، یہ اس کی سچویشن کی کمپلیکسٹی یا گریوٹی کو نہیں سمجھتے، تو آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی احتجاج اگر رائم اور ردم سے باہر ہو گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عوام کو فوری ریلیف کی ضرورت ہے۔ بات اگر آپ آئی ایم ایف کی کرتے ہیں تو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کا پیسہ عوام نے نہیں کھایا، یہ اشرافیہ نے کم و بیش کھایا ہے عوام کے نام پہ، اور جو ہے وہ عوام تو اپنی جیب سے جو ہے وہ 76 سال سے یہ اشرافیہ کا قرض اتار رہے ہیں، اور یہ وہ باہر نہیں اتار پائے ابھی تک۔ اب تو عوام کی سخت نہیں رہی ان چیزوں کو ری پے کرنے کی، اسپیشلی وین جب آپ نے ان کی منتھلی انکمز کو انکریز نہیں کیا۔ پھر تحریک انصاف کے دور میں جو بیہودہ پروپیگنڈاز ہوتے رہے، ترکی سے اور پاکستان کی مثالیں دی جاتی رہیں ایمکوں پہ مبنی، اور جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا رہا کہ جی کہاں ہے غربت، دیکھیں جی برانڈز پہ کتنا رش ہے لوگوں کا، تو وہ لوگ آج کہاں جو ہے وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے ہیں۔ وہی برانڈز ہیں، وہی بجلی کے بل ہیں، وہی خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ بات میں اس وقت بھی ان کے بیہودہ لاجکس یا پروپیگنڈا کو انصافینس کے کاؤنٹر کیا کرتا تھا کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو برانڈز پہ جاتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کے شاید 5% لوگ یا میکسیمم 10% لوگ، واٹ اباؤٹ دی ادر 90% جس کا ذکر صرف آپ ووٹ بینک کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک پی ٹی آئی کی بیہودہ منافقت اور پروپیگنڈے کا کچھ جو ہے اثر ہے۔ کچھ نون لیگ کے دور میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو ہے وہ اس میں ناروا قسم کے ٹیکسز بجلی کے بلوں میں ایڈ کیے۔ پھر ایک اور ظلم یہ کہ ٹی وی اور ریڈیو کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ ٹی وی ریڈیو جو نہیں دیکھتا وہ بھی اس کی فیس دے رہا ہے۔ پی ٹی وی کون دیکھتا ہے یا ریڈیو کون سنتا ہے آج کے دور میں؟ پھر جو ادارہ مجھے یاد ہے جب پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کیا، فواد چودھری وغیرہ براڈ کاسٹنگ کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ریڈیو پاکستان کو ہم ختم کرتے ہیں۔ پھر شور پڑا کہ قومی ادارہ ہے، لوگ ہیں، سرکاری ملازمت ہے، ان کے بینیفٹس ہیں، تو اس کو جب حکومت کو اور کوئی بات سجائی نہیں دیتی تو ہر ایسا ادارہ جس کا بوجھ حکومت نہیں اٹھا سکتی یا ان کی تنخواہیں مراد نہیں دے سکتی، اس کو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں اس کو ایڈ کر دیں، ہم عوام اس کو پے کریں، اس کا بوجھ اٹھائیں۔ تو بھائی کتنے ادارے آپ بجلی کے بلوں میں ڈالیں گے جو عوام اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ کسی چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پر یونٹ ایک ایکسیسو ریٹ یا موسٹ ایکسپینسو الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں تقریباً دنیا میں۔ تو آپ کسی نے، وہی بات ہے کہ جاوید چودھری صاحب بھی آج یہی کہتے، کسی نے 1000 یونٹ خرچ کیا ہے، 58 روپے اگر آپ کا پر یونٹ کاسٹ ہے تو اس کا بل 58,000 آنا چاہیے، جبکہ اس کا بل 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے آ رہا ہے۔ تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ جو لوگ، میں نے کل بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ جو لوگ ابھی فار دی ٹائم بینگ سم ہاؤ افورڈ کر بھی رہے ہیں، وہ بھی ان دی لانگ رن اس قسم کے جو ہے وہ ہائی کاسٹ بل افورڈ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ تو بلوں کا مسئلہ جو ہے فوری ریلیف کا متقاضی ہے، اور اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے، عوامی ریئیکشن، اس کو یہاں چیک کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ بے اسی پہ مبنی بیان دے، جس سے یہ تاثر ملے کہ انہیں عوام سے ان کا کوئی سروکار ہی نہیں، یا یہ عوامی مسائل کو ایسا سمجھتے ہی نہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان میں حکومت کرنے کی استطاعت ہی نہیں، کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اگر سمجھدار لوگ ہیں جو یہ فیصلہ لیتے ہیں یا پاکستان کی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں انوالوڈ ہیں، دے شوڈ کم فارورڈ، اور انہیں یہ الیکٹرسٹی بل کے کرائسس کو ہینڈل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ جو ہے احتجاج بڑھ جائے اور سچویشن جو ہے آپ کے قابو سے بھی باہر ہو جائے۔ تو عوام جو ہے وہ محب وطن ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی جو ہے ایسی تحریک کا حصہ بنے جو کہ جو ہے وہ آپ
ملک کو نقصان پہنچائے یا جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب عوامی مسائل کا ادراک کرنا یا انہیں ایک جو ہے سفیشینٹ سپیس دینا بھی اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا کام ہوتا ہے. اور جو ہے جس قسم کے بیانات کیئر ٹیکر سیٹ اپ دے رہا ہے ابھی، وہ تو ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری والی بات ہے. آپ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں، اس سے سچویشن مزید خراب ہوگی. تو بات یہ ہے کہ پھر الیکشن کی طرف آ جاتے ہیں. تو الیکشن میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں جب ڈالر جو ہے 300 سے کراس کر گیا ہے، پیٹرول 300 سے اوپر ہو گیا ہے، مہنگائی سے لوگوں نے سر پکڑ لیے ہیں، تو میرے بھائی الیکشن آپ کنڈکٹ کر بھی دیتے ہیں تو ایک تو ملک کی اکانومی اس قابل نہیں کہ الیکشن کا جو ہے وہ بے تحاشا اخراجات افورڈ کر سکے، اور دوسرا اگر الیکشن کنڈکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ان تمام مسائل کے باوجود آپ کو ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے. پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی پارٹیز ہیں، ان کے پاس کیا مینیفیسٹو ہوگا، منشور ہوگا، جس کے لالی پاپ دے کے وہ لوگوں کو جو ہے نئی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگائیں گے. اب تو ٹرک کی بتیاں بھی ختم ہوگی، بلکہ ٹرک بھی بڑے ختم ہو گئے، مہنگے ہو گئے، جو ٹرکوں کا پیٹرول ہی بہت آؤٹ آف جو ہے ریچ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسا چارم ہے یا لوکریٹو کوئی جو ہے وہ کشش ہے جو ہے پریزنٹ سینیریو میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کہ دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان دی الیکشنز اور جنرل الیکشن نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز کے. تو ابھی دیکھیں نئے جو ہے وہ سیٹ اپ میں صدر مملکت اپنے ہوتے ہوئے اسی ہفتے الیکشن کا اعلان کروا پاتے ہیں یا نیکسٹ ویک الیکشن کمیشن اس کی ڈیٹ دیتا ہے اور کب کی دیتا ہے، اور حالات کس کروٹ جا کے وہ بیٹھتے ہیں. لیکن سر دست جو فوری نوعیت کے جو فوری توجہ کے متقاضی جو مسائل ہیں، اسپیشلی الیکٹریسٹی بل کا جو کرائسس ہے، حکومت اس کو کرائسس تسلیم تو کرے. یہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہی کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی کہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ عوامی مسائل کا ادراک جن کو یا فہم نہیں ہوگا، وہ اگر حکومت ہے بھی تو وہ کس کام کی. تو حکومت اور عوام آپس میں جو ہے ایک پیج پہ ہونے چاہیے. تحریک انصاف کی بھی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو مشہور زمانہ ایک پیج تھا، اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر مسنگ تھا، اور وہ تھے عوام. عوام کی ان پارٹیز کو تب یاد آتی ہے جب ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا جاتا ہے یا انہوں نے دوبارہ ووٹ لینے ہوتے ہیں. باقی جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ فرعون بن جاتے ہیں اور ان کو جو ہے عوام کی جو ہے مسائل کا ادراک ختم ہو جاتا ہے. یہ روش بہت منفی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری سیٹ اپ کہتے ہیں اور جمہوری پارٹی کہتے ہیں تو پھر آپ میں جو ہے عوام کو ساتھ لے کے چلنا اور عوام کو ایک بڑا سٹیک ہولڈر اس سیٹ اپ میں سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو بہت سی باتیں ہیں جو کہ وہ شاید ذہن میں رہتی ہیں، نہیں رہتی، لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک جتنے بھی اس وقت ہاٹ ٹاپکس آج کل چل رہے ہیں آج کی تاریخ میں، ان سب کا کم و بیش میں نے ذکر کیا. بشر لقمان صاحب کے ویلاگ کو بھی میں نے دیکھا، آج کل وہ نتیہ گلی میں ہیں تو وہاں سے وہ ویلاگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کم و بیش یہی باتیں کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ نگران سیٹ اپ تقریباً 15 دن میں کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آگے ملک جو ہے وہ ایسی سچویشن کی طرف جا رہا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آگے جا کے کیا ہوگا. یعنی انسرٹینٹی ہے. ادھر سٹاک مارکیٹ بھی سنا کریش کر گئی، مجھے اس کی کنفرم رپورٹ تو نہیں ہے. پھر منی چینجز کا بھی بشر لقمان صاحب نے بتایا تھا کہ اس سال کے اینڈ تک منی چینجز کا سیٹ اپ ختم کر دیا جائے گا، اور کمرشل شیڈیول بینکس جو ہیں ان کو فارن ایکسچینج میں جو ہے وہ ان کو یہ اختیار تجویز کیا جائے گا یا ذمہ داری سونپی جائے گی کہ فارن کرنسیز میں لین دین صرف شیڈیول بینکس کریں گے منی چینجز، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے منی چینجز جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ اس میں ان کا رول ہے، ان کی اجارہ داری ہے کرنسیز کی، ڈالر کے ریٹ کو جو ہے بے قابو کرنے میں یا جو بھی ہے. بہرحال میں اسے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میں خود جو ہے ایک بینکر رہا ہوں اور میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، اور میں انٹرنیشنل بینکنگ بھی کی، فارن ایکسچینج کو بھی سمجھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر اپنی ایک کرنسی باسکٹ بنا لیتا ہے اور روز کا ریٹ دیتا ہے
تو منی چینجر اپنے طور پر جو ہے اس ریٹ کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ 1-2 روپے کا 5-10 روپے کا فرق ہو سکتا ہے اوپن مارکیٹ یا آپ کا جو روز کا جو ریٹ آتا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا شیڈیول بینکس کا کسی بھی کرنسی کا، لیکن جب اسٹیٹ بینک نے یہ کرنسی کو اوپن مارکیٹ میں کھلا چھوڑ دیا اور ریٹ کی باسکٹ ختم کر دی ہے، ریٹ وہ اسٹیٹ بینک نہیں نکالتا یا ان کی پالیسی کچھ اور ہے، پہلے کچھ اور تھی، تو اس میں سارا قصور منی چینجرز کا بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے اسٹیٹ بینک کا بھی رول ہے اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ پھر وہ مجھے ذہن میں آیا شمشاد اختر صاحبہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ اب فنانس منسٹر ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، وزیر خزانہ جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بجلی کے بلوں پہ جو ہے وہ خاموش ہیں، اور وہ IMF سے جو ہے وہ حکومت نے اگر کہا بھی ہے کہ ہم بات کریں گے یا 400 یونٹ تک بیس سلیب میں ریلیف دیا جائے گا، تو اس کی بھی کوئی کنکریٹ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ پھر غالباً بشیر لقمان صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ ان کو آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہیں شمشاد اختر صاحبہ، اور وہ تو اس کی ہی از ناٹ فزیکلی فٹ کہ وہ IMF سے جا کے مذاکرات کریں یا وہ ان کی وہ رسائی سے باہر ہے۔ پھر کہیں جو ہے رپورٹڈلی انہوں نے سینٹ میں یہ بھی کہا جو ہے پرائیویٹلی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حالات اس قدر خراب ہیں، نہیں تو میں ٹیک اوور ہی نہ کرتی۔ تو بات یہ ہے کہ بی آپ گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں غالباً، کرنسی نوٹس پہ آپ کے سائنز ہم بھی دیکھا کرتے تھے، تو دوسرے ملکوں کے معیشت دان جو ماہر معاشیات ہوتے ہیں وہ آج سے 50 سال بعد کی پلاننگ یا وہ سچویشن ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سو کالڈ جو ہے اکانومسٹ کہتے ہیں یا فنانس منسٹر کی ایلیجبلٹی رکھتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ کہ ملک کی کیا صورتحال تھی یا مہنگائی کس طرف جا رہی ہے، ڈالر کس قدر بے قابو ہو گیا، یا یہ سب مسائل آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ نے یہ اسائنمنٹ لی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں۔ تو باقی جو ہے وہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کی صورتحال میں بہتری کرے، عوام کو جو ہے ریلیف ملے، اور تاکہ یہ ملک آگے چل سکے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ 76 برسوں میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اگر سیریسلی اس ملک کو رائٹ ٹریک پہ جو ہے وہ ڈالنے میں کسی بھی قسم کی جو ہے کوتاہی برتی ہے، تو ناؤ از دا ٹائم کہ آپ اس ملک کو صحیح ٹریک پہ تو کم از کم ڈال دیں، تاکہ آگے چل کے جو ہے آنے والی نسلیں جو ہے ایک بہتر اور خوشحال پاکستان دیکھ سکیں، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو، اور پاکستانیوں کو بھی جو ہے وہ دنیا میں وہ مقام ملے جس کے وہ مستحق ہیں۔ پھر اب تو برملا انڈیا اور دوسرے بنگلہ دیش دوسرے ممالک کی مسائلیں دی جاتی ہیں جو کم و بیش ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، اور آج وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو سوچنے کا مقام ہے، سوچیے گا ضرور۔ اور پھر میری ایک دفعہ گزارش ہے کہ میری ویلاگز اگر آپ کی نظر سے گزرتے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ ہمارا آپ سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔